खजाना जो होता है ना, क्योंकि हम लोग भी बचपन से जो किस्से कहानियां अलिफ लैलवी दास्तानें सुनते और पढ़ते भी आए हैं, कि उसमें भी हमेशा से ना एक तजस्सुस होता था कि खजाने का नक्शा मिल जाए और खजाने का मैप मिल जाए और उसको हम लोग जो है वो कैसे चल रहे होते थे। तो ये दास्तानें जो है ना हर बच्चों की जिंदगी से गुजरी हैं। तो इस वजह से खजाना जो है वो एक बड़ा आपके लिए एक तजस्सुस वाली चीज होती है कि खजाने में छुपा क्या होगा, खजाने में मिलेगा क्या। और खजाने को तलाश करना यानी कि आप अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करना। बिल्कुल। तो एक तरह से खजाने की जो तलाश का एक सबक हमें दिया जाता था बचपन में कि लोग निकलते हैं नक्शा लेके और उसके बाद वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं, खजाने को हासिल कर लेते हैं और उसके लिए वो जंगलों का सफर भी करते हैं, समंदरों का सफर भी करते हैं और पता नहीं किन किन आफतों से मुश्किलात से वो लड़ते भी हैं। और इस एतबार से देखा जाए तो बेसिकली उस सबक में या उस अलिफ लैलवी दास्तानों में जो हमारी रियलिटी की जिंदगी आती है जी जी। उसका जो इम्पैक्ट है वो सेम उसी तरह इम्प्लीमेंट होता है जैसे कि उस कहानी का फोकस या सीन होता है। जी। यानी कि आपने जैसे कि एक नक्शा लेके खजाने को तलाश करना है, उसी तरह आपने अपनी जिंदगी में भी कुछ मकासद को लेके अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करना होता है। ठीक है। अल्लाह ताला ने हर जीरो को जो कि इस दुनिया पे अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, कतई तौर के ऊपर वो बिला मकसद नहीं है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, पर्पज होता है और वो अलग चीज है कि आपको अपने मकसद की समझ ना आ रही हो। या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें परेशानियां चल रही हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारा क्या मकसद है। बिल्कुल। या लोगों के लिए हमारी जात जो है वो बिल्कुल एक नफी की हैसियत अख्तियार कर गई है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन होता है वो इस कहानियों से भी रिलेट होता है कि असल चीज होती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में खजाना हासिल करना चाहते हैं तो आपको फिर उस नक्शे को फॉलो करना है। जी। तो नक्शे को फॉलो करेंगे तो खजाना मिलेगा। ठीक है। अगर नक्शे को फॉलो नहीं करेंगे तो खजाना नहीं मिलेगा। तो जो असल चीज होती है जिंदगी में कि आप वो लोग जो कि उस नक्शे को फॉलो करते हैं वो खजाना पा लेते हैं। ठीक है। अगर आप उस नक्शे में कहीं ना कहीं भटक जाएं तो फिर आपको खजाना नहीं मिलता। फिर या तो आपको जिन्नात मिलते हैं या आपको शयातीन मिलते हैं या आपको मोजी जानवर मिलते हैं या जंगली जानवर मिलते हैं जो कि आपको खा जाते हैं। बिल्कुल। तो आपकी कहानी जो है ना वो खजाना मिलने से पहले खत्म हो जाती है। तो असल चीज है कि आपने उसी स्टोरी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि आपको खजाना क्या मिल रहा है। असल चीज तो पहले ये है कि आपने नक्शा फॉलो करना है। ठीक है। अब नक्शा क्या है, वो नक्शा बड़ा सिंपल है जी। नक्शा और मैप जो है हमारी रियलिटी की जिंदगी का ये है कि सबसे पहले जो आपका दीन है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कुछ और है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने तो अपना वो रोड मैप फॉलो करना है जो आपको दीन सिखा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज जो कि अल्लाह ताला के अहकामात के बाद आ रही है वो है जो कि हकूकुल इबाद है जी। कि अल्लाह ताला आपको कह रहा है कि मैं अपने जो हकूक हैं वो आपको माफ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हकूकुल इबाद आपको माफ नहीं करूंगा। तो ये आपके नक्शे की दूसरी चीज है। ठीक है। कि जो आपकी रियलिटी है इस जिंदगी में एग्जिस्टेंस है उसका पहला जो नक्शे का पॉइंट है वो ये है कि आप उस दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को प्रॉपर फॉलो करें जो कि आपको एक नक्शे की सूरत में रोड मैप की शक्ल में कुरान पाक की शक्ल में ताकि क़यामत तक के लिए दिया गया। ठीक है। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि आपने अकेले इस जिंदगी का सफर नहीं करना, आपने लोगों को साथ लेके चलना है हकूकुल इबाद का ख्याल करते हुए। जी। अगर आप अकेले जाएंगे तो फिर आप उस नक्शे के मुताबिक कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। तो बचपन में आपने देखा होगा कि इन्हीं कहानियों में जब नक्शे के लिए निकलते थे लोग तो उनके साथ दर्जनों लोग होते थे। बिल्कुल। अकेला कोई नक्शा ढूंढ के नहीं निकल रहा होता था। तो एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी चीज है कि अगर आपने जिंदगी में खजाना तलाश करना है और खजाना पाना है तो फिर उसके लिए आपको टीम वर्क की जरूरत होती है। ठीक है। अकेले आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अकेले आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक लिमिट तक होती है और वो उस लिमिट तक रहती है, उस लिमिट से आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। तो फिर आप एक कुएं के मेंढक बन के जरूर रहेंगे और आपका जो खजाना मिलने का ख्वाब है वो आपको उस कुएं से बाहर जब आप नहीं निकलेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। जी। तो ये दूसरी चीज हो गई। अब जो असल चीज, ये दो चीजें अपना लेता है, फिर उसके बाद आता है कि आपने उस मैप के अकॉर्डिंगली खजाने तक पहुंचना है। ठीक है। अब इन दोनों चीजों को फॉलो कर लिया आपने, अपना नक्शे के पहले पॉइंट को भी दूसरे पॉइंट को भी। फिर दूसरी चीज है कि आपने उस रोड मैप को फॉलो करते हुए खजाने तक पहुंचना है। ठीक है। अब उस रोड मैप के ऊपर जाने के लिए आपको जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस खित्ते में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मजहब में है, जिस कल्चर में है, उस कल्चर, उस मजहब, उस मुल्क के मेयार के मुताबिक जो कामयाबी के सतून है और जो कामयाबी या खजाना या पैसा हासिल करने की राहें हैं
ان راہوں کے اوپر پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو آپ کو کوئی ہنر سیکھنا پڑے گا, یا آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, یا پھر آپ کو پیدائشی طور کے اوپر اس گھر میں پیدا ہونا ہے فکسڈ کر کے کہ جہاں پہ ابا جی کا آلریڈی بزنس ہو اور آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ 3-4 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اب آخری والی آپشن تو کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو ایسے گھر میں پیدا کرے جہاں پہ آلریڈی پہلے سے خزانہ ہے, یا آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دے کہ جہاں پہ آپ نے خود اپنی قسمت میں نقشے کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے اس کے مطابق خزانہ تلاش کرنا ہے. اب اس میں کچھ بروج ایسے ہوتے ہیں کہ جو یقینی طور کے پر اپنی زندگی میں خزانہ حاصل کر لیتے ہیں. اچھا. اب یہ خزانہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں پیسے کی شکل میں بھی ہے, انعام لاٹری کی شکل میں بھی ہے, سونے چاندی ہیرے جواہرات کی شکل میں بھی ہے, اور یہ خزانہ ان کی زندگی میں علم کا خزانہ بھی ہے. ایسے بروج بھی ہیں جو کہ علم کی اس معراج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پیسہ دولت اور باقی چیزیں بڑی چھوٹی رہ جاتی ہیں. ایسی ہے. تو ان کا معیار اور لیول اس خزانے سے بہت اوپر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں ہر شخص کی جو خزانے کی ڈیفینیشن ہے وہ اس کے اپنے سوچ اور اپنے امیج کے مطابق ہے. بالکل. کسی کے لیے اس کی خزانے کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ پیسے کو حاصل کر لے, کسی کے لیے خزانے کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ علمی معراج پہ پہنچ جائے, کسی کے لیے خزانے کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے گھر میں سکون اور امن جو ہے وہ قائم کر لے. جی. اب اس پوری ڈیفینیشن کے اندر جو ہماری پوری اسٹرالوجی میں 12 کے 12 زوڈک سائنس ہیں, ان 12 کے 12 زوڈک سائنس میں 3 زوڈک سائنس ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں یہ خزانہ ضرور حاصل کرتے ہیں. یہ خزانہ ان کی زندگی میں پیسے کی شکل میں بھی ہے, گولڈ کی شکل میں بھی ہے, ہیرے جواہرات کی شکل میں بھی ہے, اور یہ ان کی زندگی میں رشتوں میں محبت کی شکل میں بھی ہے, یہ ان کی زندگی میں دوستوں کا تعاون ساتھ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایک وہ مقام ہے کہ لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خزانہ حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کو خزانہ مل گیا. مطلب آپ اکیلے جو ہے وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھے والی چیز ہوگی کہ مطلب آپ کو خزانہ مل گیا اور آپ خوشی سے ناچ رہے ہیں لیکن آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو 3 زوڈک سائنس میں آپ کو بتاؤں گا, یہ وہ زوڈک سائنس ہیں کہ جو خزانہ جب حاصل کر لیتے ہیں زندگی میں تو لوگ ان کو سراہتے بھی ہیں, لوگ رشک بھی کرتے ہیں, لوگ دیکھتے بھی ہیں, اور لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طور پہ ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر 3 زوڈک سائنس آتے ہیں اس کیٹیگری میں جو کہ اپنے زندگی کے کسی نہ کسی فیز میں جا کے یہ خزانہ تلاش کر لیتے ہیں, اور اس خزانے میں پیسہ ہے, انعام ہے, لاٹری ہے, اور شہرت ہے, دولت ہے, اور رشتے ہیں, محبت ہے, اولاد ہے, اور خانگی خوشحالی سکھ. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کیٹیگرائز میں 3 زوڈک سائنس ہیں, جس میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے جیمنائی برج الجوزا. اچھا. جیمنائی والے زوڈک سائنس والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں ایک تو یہ ذہین ہے, انٹیلیجنٹ ہے, کانفیڈنٹ ہے, آؤٹ اسپوکن ہے, بولڈ ہے, کمیونیکیٹو ہے, اور حالات کے مطابق انہوں نے مولڈ کیسے ہونا ہے یہ ان کو بہت اچھے انداز میں پتا ہے. ان کے اندر یہ ہنر ہے کہ یہ مٹی کو بھی سونا کر کے بیچ سکتا ہے. تو صرف ان کو اپنے چھپے ہوئے علمی خزانے کو تراشنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کا مقصد حاصل کر لیتا ہے. بالکل. اس کے بعد جو دوسرا زوڈک سائن آتا ہے, دوسرا زوڈک سائن اسی کیٹیگری میں پھر آتا ہے لیو برج اسد. ٹھیک ہے. لیونز والے جو لوگ ہیں نا, یہ ایک تو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ بورن لیڈر ہوتا ہے. انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے آگے جھکنا جو ہے وہ نہیں سیکھا ہوتا, اور انہوں نے ہمیشہ یہ سیکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے رول کرنا ہے, اور یہ ذہن میں یہ سوچ رکھ کے ہمیشہ ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رعایا قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان کی اپنی ایک ریاست ہوتی ہے, اور ریاست جو شخص قائم کرے گا تو obviously وہ خزانہ بھی بھرے گا, تو خزانہ بھی ان کے پاس بے شمار ہوتا ہے. اس اعتبار سے لیو ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ لوگوں کو انہوں نے چلانا کیسے ہے, لوگوں کو لیڈ کیسے کرنا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو اور اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اگر لیونز فیمیلز ہیں اور ان کا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے فلاں شخص کے ساتھ شادی کرنی ہے, تو جو مرضی ہو جائے وہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر کے چھوڑنا ہے. اگر میل ہے اور اس نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اس نے فلاں کمپنی میں ایک بہت اچھی ہائی پوسٹ کے اوپر جاب کرنی ہے, تو جو مرضی آپ کر لیں وہ اپنی زندگی میں اسی نقشے اور اسی روڈ میپ کے اوپر چلے گا کہ وہ اپنے اس منزل کو پالے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا لیو ہے کہ جس نے یہ ذہن بنایا ہے کہ اس نے اپنی ریاست قائم کرنی ہے اور اس نے خود بزنس کرنا ہے اور اس نے خود کی تمام تر چیزیں کرنی ہیں, تو پھر وہ اپنے اسی میپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس مقصد کو حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا زوڈک سائن ہے اس کیٹیگری میں جو کہ زندگی میں علمی خزانہ, رشتوں کا خزانہ, محبت کا خزانہ, عزت کا خزانہ, پیسے کا خزانہ حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن ہے جو کہ حالات کے مطابق
چیزوں کو مولڈ بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ کریٹو مائنڈیڈ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ذہین انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں. پھر یہ حقیقت شناس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزوں کو ہونے سے پہلے پرکھ لیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب حالات خراب ہونے والے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی طور پہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں. بالکل. اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کو فائدہ برکت ملے گی تو یہ آٹومیٹکلی اس راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں. تو ان کے اندر یہ حس ہوتی ہے کہ انہوں نے نقشے کو جو فالو کرنا ہے, ان کو نقشے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا راستہ ان کے لیے صحیح ہے اور کس راستے کے اوپر ازدے اور سام ملیں گے تو یہ اپنا راستہ چینج کر لیں. بالکل. تو ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جو زندگی جس بھی حصے میں یہ پیدا ہو, یہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوں, امیر گھرانے میں پیدا ہوں, متوسط طبقے میں پیدا ہوں, ان کے اندر یہ کوالٹی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے زندگی کے روڈ کو, میپ کو, نقشے کو بہت اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں. اور انہیں کوئی بھی چیز ہونے سے پہلے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہونے سے پہلے ان کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ حالات کے بدلنے کے رخوں سے اور یہ ہواؤں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ اس سے پہلے اپنے راستے کو چینج کر چکے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ خرابی ہونی ہوتی ہے یہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا. یہ آلریڈی چیزوں میں وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیشہ بھلائی اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے. تو ان کے لیے ان کی ذات بڑی امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے ان کے خواب بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کے لیے ان کی آزادی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ زوڈک سائن پھر آتا ہے ایکویریس برج طلب. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جو اپنی زندگی میں علمی خزانہ, رشتوں کا خزانہ, محبت کا خزانہ اور سونے چاندی کا خزانہ یہ لازمی طور کے پر حاصل کرتے ہیں, چاہے کسی بھی ایج فیکٹر میں ان کو مل جائے.